السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں قرآن تو ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت ہے۔ ہمارے گھروں میں اذان کی آوازیں تو گونجتی ہیں مگر ہینڈفریوں میں لگے گانے بند نہیں ہوتے۔ ہم کہلانے کو تو مسلمان ہیں مگر مسلمان جیسی زندگی نہیں گزارتے۔ واللہ آج ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے خبردار فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی ہاتھ میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ پکڑ لے۔ یہ حدیث آج کے دور پر مکمل طور پر صادق آتی ہے۔ ہم اس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایمان صرف نام کا رہ گیا، عمل کا نہیں۔ دین پر عمل کرنا بھی واقعی ایسا ہو گیا ہے جیسے جلتے ہوئے آگ کے انگارے کو پکڑنا، نہ پکڑا جاتا ہے اور نہ ہی وہ چھوڑا جاتا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جہاں دین پر عمل کرنا مذاق بن گیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی کو سجا لے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کوئی نوجوان بچی حجاب کرنا یا نقاب کرنے کو اختیار کر لے تو زمانہ اسے تنگ دل اور دقیانوسی کہتا ہے۔ اگر کوئی حق کی بات کرے تو اس کو طعن اور تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی مجلس میں اگر قرآن کی بات کی جائے تو دلوں پر، ان کے چہروں پر رنگ بدل جاتے ہیں۔ اگر فحش لطیفے سنائے جائیں تو سب کے کہکے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر وقت آئے گا کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اور آج یہی وہ وقت ہے جس میں دین کو تھامے رکھنا واقعی آزمائش بن چکا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اسی میں کامیابی ہے۔ اس آزمائش کے اندر اگر کوئی صبر کر لیتا ہے، معاشرے کے طنز کو برداشت کر لیتا ہے، فیشن کے دور میں بھی میری مسلمان بہن پردے پر قائم رہتی ہے، اگر وہ دنیا کی رنگینیوں کے بیچ میں نماز، حیا، ذکر اور سچائی کو نہیں چھوڑتے تو اللہ کے ہاں معمولی نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ انگارہ ہاتھ میں لینا تکلیف دہ تو ہوتا ہے مگر وہی انگارہ دل کے خلوص سے پکڑا جائے تو اللہ رب العزت اس انگارے کو نور بنا دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس حدیث میں ایک طرف انتباہ بھی ہے، دوسری طرف خوشخبری بھی ہے کہ جو صبر کرے گا، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمیں آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دین کو فیشن کے طور پر لیتے ہیں یا ان میں سے ہیں جو دین کو سینے سے لگاتے ہیں، چاہے دنیا والے تانا دیں یا گالی دیں؟ کیا ہم دین کی آسانی ڈھونڈ رہے ہیں یا دین کی راہ پر صبر کر رہے ہیں؟ اگر دین کا دامن تھامنا انگارے جیسا ہے تو اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جو دین پر ثابت قدمی اختیار کرے گا، جو دین پر استقامت اختیار کرے گا، اس کو جنت کے محلوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ محمد آیت نمبر 19 فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علم حاصل کر لو تم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علم ایمان سے پہلے ہے۔ عالم کہا یعنی علم حاصل کرو پھر عقیدہ بناؤ۔ آج ہمارے نوجوانوں نے علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ان کے عقیدے کمزور ہو گئے، ایمان لرز رہا ہے، عمل بکھر رہا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کو دین کا عالم و مبلغ بنا دیتے ہیں۔ ادھر ٹھہر کر ذرا سوچئے، جسے دین کی سمجھ نہیں ہے نا، کیا وہ اللہ کی نظر میں خیر کا مستحق ہے؟
جب والدین نے اپنی اولاد کو دینی مدارس میں دین کا علم حاصل کرنے نہیں بھیجا نا، تو پھر میرے معاشرے کے نوجوان کے عقیدے خراب ہو گئے. میرے معاشرے کے لوگ قرآن کریم کو ہزاروں سال پرانی کتاب کہہ کر قرآن کو ہی چیلنج کر رہے ہیں. میرے معاشرے کے نوجوانوں کا نظریہ ہی بگڑ گیا. حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. سود کو معاشی ضرورت سمجھا جانے لگا. نوجوانوں میں عمل ختم ہو گیا. نہ نماز باقی رہی، نہ پردہ باقی رہا، نہ پاکیزگی باقی رہی. سب کچھ ظاہری کامیابیوں کے پیچھے ہی رہا. آج کا نوجوان عالم دین نہیں، انفلوئنسر بننا چاہتا ہے. ہاتھ میں قرآن نہیں، کیمرہ اٹھانا چاہتا ہے. سیرت النبی کو نہیں، ٹک ٹاک کے ٹرینڈز کو حفظ کرتا ہے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. جب تم دین نہیں سیکھو گے تو یہ فتنوں کا دور تمہیں میڈیا، مغرب تہذیب اور خواہشات کے پیچھے لگا دے گی. واللہ جب ہم اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں سکھائیں گے اور ان کا مدارس کی طرف رجحان نہیں کریں گے تو پھر سے جہالیت عام ہو جائے گی. ہماری نوجوان نسل دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے یوٹیوبرز بننے کی خواہش رکھتے ہیں، ٹک ٹاکر بننے کا عزم رکھتے ہیں. واللہ یوٹیوبر بننے میں عزت نہیں ہے، ٹک ٹاکر بننے میں عزت نہیں ہے. حال وہی ہوتا ہے جو ثنا یوسف جیسی بچیوں کا ہوا، حمیرہ اصغر جیسی نوجوان لڑکیوں کا ہوا. پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کے فالوورز تھے. 6 ماہ تک اس کی ڈیڈ باڈی فلیٹ میں پڑی رہی. اب آپ خود ذرا سوچئے کہ جس کے 6 لاکھ کی تعداد میں اس کو چاہنے والے ہوں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا حال نہیں پوچھا کہ جو حمیرہ اصغر ہے وہ کہاں پر ہے. اس کی روزانہ ہی ویڈیوز آتی تھی، اب کیوں نہیں آتی؟ افسوس ہے کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، مگر پھر بھی انہی چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنا کاروبار کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. پتہ ہے عالم دین کی کتنی عزت ہوتی ہے. عالم دین جب علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں نا، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اگر عالم دین سو رہا ہو، اللہ رب العزت اس کے سونے کو بھی اپنی عبادت میں شمار کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا شان ہے عالم دین کا، کتنی عزت ملتی ہے عالم دین کو. یاد رکھیے گا، جب علم نہیں ہوگا تو شیطان اپنا علم دے گا، اور جب عمل قرآن و سنت پر نہیں ہوگا تو نفس اور ٹرینڈز رہنمائی کریں گے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایک موبائل کا مینول نہ ہو تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو پھر زندگی جیسی پیچیدہ چیز کا مینول یعنی علم دین کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک واجعلنا من الصابرین فی زمال الفتن وارزقنا حبک وحب من یحبک واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ واحشرنا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.